السلام علیکم۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت ابھی چند منٹ پہلے ایپیکس کمیٹی کا اجلاس ختم ہوا ہے، جس میں آرمی چیف، ڈی جی آئی ایس آئی اور جو متعلقہ وزراء ہیں وہ بھی، اور پرائم منسٹر خود اس اجلاس کو چیئر کر رہے تھے۔ نیشنل ایکشن پلان، اس کا ایک حصہ بہت ڈسکس ہوا ملٹری کورٹس کے حوالے سے، لیکن یہ 21 نکات میں سے باقی جو معاملات ہیں اس میں اس تیز رفتاری کے ساتھ ابھی بھی پیش رفت ہوتی نظر نہیں آتی۔ بعض چیزوں کے اوپر تھوڑی سی ہل جل کہنا چاہیے کہ وہ موجود ہے، کہ سم ویریفیکیشن کا عمل شروع ہو گیا، لوگوں کو میسیجز آ رہے ہیں کہ ویریفائی کروائیے نہیں تو سم بند ہو جائے گی۔ لیکن مدارس رجسٹریشن، اس کی ریفارم، پروفائلنگ، ان کی باقاعدہ جتنی عبادت گاہیں ہیں ان کی پروفائلز بنانا، اسی طریقے سے جو غیر قانونی طور پر افغان مہاجرین موجود ہیں اس حوالے سے پولیس ریفارمز، اس کو اسٹرینتھن کرنا، اس کو ایکوپ کرنا، انٹیلیجنس شیئرنگ، نیکٹا کو مؤثر بنانا، اور وہ تمام تنظیمیں جو پاکستانی قوانین کے تحت جو کالعدم ہو چکی ہیں یا جن کو کالعدم قرار دیا جانا چاہیے، ان کے خلاف کارروائی، وہ کالعدم تنظیموں کی جو تشہیری مواد ہے اس کے خلاف کارروائی، کچھ اس پہ پیش رفت ابھی تک نہیں ہے۔ تو اجلاس ہونا اچھی بات ہے کہ ایٹ لیسٹ پیش رفت کا جائزہ لیا جائے، لیکن فارورڈ موومنٹ ہوتی نظر بھی آنی چاہیے۔ پشاور کا سانحہ 16 دسمبر ہمیں بھولنا نہیں چاہیے، 16 دسمبر ہمیں ویسے بھی نہیں بھلانا چاہیے، پاکستان کی ہسٹری میں یہ دن جو ہے کبھی اچھی خبر نہیں لے کر آیا۔ دوسرا آج کا جو اہم نقطہ ہوگا وہ ہے سندھ اسمبلی سے پی ٹی آئی کے 4 اراکین جو ہیں ان کے استعفے منظور آج کر لیے گئے ہیں۔ اگر سندھ سے منظور ہو گئے ہیں، ایک تو پریشر ٹیکٹکس ہو سکتا ہے کہ وہاں منظور کروائے ہیں تو باقی جگہ سے واپس آ جاؤ، نہیں تو وہاں بھی منظور کر لیں گے کیونکہ سینٹ الیکشن زیادہ دور نہیں ہے، یا باقیوں سے اگر منظور ہو جائیں گے تو سیاست پہ کیا اثر ہوگا، اس کو بھی بات کریں گے۔ اور ایک آج ڈاکٹر اشفاق حسن نے آرٹیکل لکھا، انہوں نے لکھا کہ 28 نومبر سے لے کر 24 دسمبر کے دوران 16 لیٹر آف کریڈٹس جو تھے پی ایس او کے، پاکستان اسٹیٹ آئل کے، آئل امپورٹ کرنے کے لیے وہ کینسل ہوئے، ڈیفالٹ ہو رہے تھے، بینک لونز کے اوپر ڈیفالٹ ہو رہے تھے۔ پی ایس او نے خط بھی لکھے، منسٹری آف پیٹرولیم نے متعلقہ اداروں کو بھی بتایا کہ ہمیں پیسے دو بھیا، پیسے دو گے نہیں تو تیل بند ہو جائے گا، لیکن کسی کے کام پہ جون نہیں رہیں گی، اور جب یہ شارٹیج آئی ہے تو اس کی ذمہ داری خالی شاہد خاقان کے کاندھوں پہ ڈالنے کی بجائے میرے خیال میں پرائم منسٹر صاحب کو اور ان کے بھائی جو پاور سیکٹر کے معاملات میں بھی بیٹھ کے ساتھ بات چیت کر رہے ہوتے ہیں، اور اگر ایل این جی امپورٹ کرنی ہو تو ان سے پہلے قطر پہنچ جاتے ہیں، ان کو بھی ذمہ داری قبول کرنی چاہیے، کسی ایک کو بڑے کو ذمہ داری قبول کرنی چاہیے۔ صرف یہ کہہ دیں کہ شاید خاقان کو پتہ نہیں چلا، تو میں آپ کو پورے ذمہ داری سے بتا رہا ہوں کہ 500 ارب کے ریسیویبلز جو تھے پاور سیکٹر کے ہیں، پاور سیکٹر اس کو پیسے نہیں دے گا تو تیل نہیں منگوا سکتے۔ دوسرا بیل آؤٹ کرنا فائنانس منسٹری نے ہوتا ہے، ماضی میں بھی وہی کرتے تھے، انہوں نے پیسے نہیں دیے کیونکہ 31 دسمبر سر پہ تھا، آئی ایم ایف کو اکاؤنٹس جانے تھے، انہوں نے کہا ہمارے نمبرز خراب ہو جائیں، ہم بھی پیسے نہیں دیتے۔ یہ نہیں سوچا کہ ملک میں اگر تیل بند ہو گیا تو سارا کچھ بند ہو جائے گا، اور یہ ہمارے ساتھ سچویشن ہے جس کو بقول ڈاکٹر اشفاق کے کیپیسٹی ٹو رن دی گورنمنٹ، اسٹیٹ کو رن کرنے کی جو کیپیسٹی ہے وہ کمپلیٹلی ایروڈ ہو چکی ہے۔ یہ 2-3 ٹاپک ہے آج کے پروگرام کے لیے۔ اسلام آباد اسٹوڈیوز میں ہمارے قمر زمان قاہرہ صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی سے، قاہرہ صاحب ویری وارم ویلکم۔ اسد عمر صاحب ہمارے ساتھ ہیں پاکستان تحریک انصاف سے، اسد صاحب آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں، اور شاہد خاقان صاحب کو ایکسپیکٹ کر رہے ہیں ہم کہ وہ ہمیں جوائن کر لیں گے۔ اسد عمر صاحب آپ سے سٹارٹ کرتا ہوں، پیٹرولیم سے سٹارٹ کر لیں، اگر یہ فرمائیے گا کہ 16 لیٹر آف کریڈٹس کینسل ہو جائیں اور پی ایس او والے جو ہیں بتا بھی رہے ہوں کہ بھیا پیسے دے دو نہیں تو تیل ختم ہونے والا ہے، نہ گاڑی چلے گی، نہ فیکٹری چلے گی، نہ آئی پی پیز جو ہیں وہ کام کریں گے، کسی کو ایکٹ ہی نہیں کیا، کسی نے، سارے سوئے رہے، تو ذمہ داری کس کے کاندھوں پہ جانی چاہیے، پرائم منسٹر آف پاکستان یا صرف شاہد خاقان؟ سر وہ میں ندیم آپ کو بتاتا ہوں اس کا، لیکن اس سے شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ پی ایس او کے اندر اس وقت پرفارمنس کے ایشوز ریز ہو رہے ہیں۔ یہ جب پاکستان میں 2-3 گھنٹے کی لائنیں لگ گئی نا، یہ اس کے بعد ایشو نہیں ہم نے اٹھایا۔ اپریل کے مہینے میں، مئی کے مہینے میں اور جون کے مہینے میں 3 متواتر جو نیشنل اسمبلی کے سیشنز ہوئے ہیں، اس میں پی ایس او کی جو مینجمنٹ ہے، اس ٹیم کی کیپیسٹی اور جو لوگ وہاں پہ لگے ہوئے ان کے بارے میں میں نے سوالات اٹھائے، پرفارمنس کے بارے میں سوالات اٹھائے کہ پاکستان کا سب سے اتنا امپورٹنٹ ادارہ، سب سے زیادہ ریونیو جنریٹنگ ادارہ، اور اس کی جو آلموسٹ ساری ٹاپ مینجمنٹ ٹیم ہو وہ ای سی ایل پہ ڈلی ہوئی ہو، بہت عجیب و غریب حالات۔ 1.5 سال سے ان کو لگایا کس نے ایسا جو ہے وہ ادارہ چلا، جی 1.5 سال ہو گیا جی ایکٹنگ چارج پہ چل رہے ہیں۔ یہ آئی ایم ناٹ شیور کہ انہوں نے انہیرٹ کیا تھا، آئی ایم ناٹ شیور کہ ان کو پی ایس او پہ جو اپوائنٹ کیا تھا وہ اسی حکومت نے کیا تھا یا انہیرٹ کیا تھا، بٹ یہ مجھے پتا ہے کہ پچھلے کم سے کم 18 مہینے سے وہ ایکٹنگ چارج پہ ہیں۔ تو اگر کسی اور نے کیا بھی تھا، وہ قمرالزماں قاہرہ صاحب کو شاید پتا ہو کہ ان کی حکومت سے ہیں یہ نہیں، لیکن ان کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں۔ 18 مہینے بہت عرصہ ہوتا ہے ایک فیصلہ کرنے کے لیے۔ اب آ جائیں جی، جو ابھی آپ کرائسس کی بات کریں تو بالکل وہ میں ٹی وی پروگرام پہ ایک دکھا چکا ہوں، پی ایس او کا سائن ڈاکیومنٹ ہے جس میں 16 ایل سیز ہیں جو 460 کروڑ روپے کی ایل سیز بنتی ہیں، جس کے اوپر انہوں نے ڈیفالٹ کیا ہے 28 نومبر اور 24 دسمبر کے درمیان۔ اور رانا سونال نے کہا کہ ایسے پرچے کوئی بھی لہرا سکتا ہے۔
اگر آپ کو اگر یہ نہیں سمجھ میں آتی کہ بین الاقوامی تجارت کیسے ہوتی ہے، ایل سی پہ ڈیفالٹ کرنا بین الاقوامی تجارت میں اس سے بڑا گناہ ہو ہی نہیں سکتا. یہ بالکل پاکستان کو ایک پرایا اسٹیٹ جس طریقے سے پولیو کے قطرے نہ پلانے کی وجہ سے ہو رہا ہے ہیلتھ کی ریزن سے، یہ انٹرنیشنل ٹریڈ میں پاکستان کی یہ ساتھی ہو سکتا ہے اگر ہم نے اس قسم کی حرکتیں کی تو. خیر وہ یہاں پہ نہیں آئے. پھر وہ پی ایس او والے نے خط لکھا جو سارا ریکارڈ پہ سب کے پاس اویلیبل ہے، 30 دسمبر کا خط ہے جس میں انہوں نے کہا کہ ہماری ایگزاسٹ ہو گئی ہیں کریڈٹ لائنز، ہم ڈیفالٹ کر چکے ہیں ایل سیز کے اوپر، ہمیں ہرجانہ دینا پڑا ہے، ہمارے خلاف کیسز فائل کیے جا رہے ہیں سپلائرز کی طرف سے، بینکس ہماری ایل سی نہیں کھول رہے. یہ سب کچھ انہوں نے لکھا ہے ریکارڈ پہ. لیکن جیسے آپ نے کہا تو یہ تو پیٹرولیم منسٹری کی ہے، غلط آدمیوں کو لگایا، ان کو ایکٹنگ چارج پہ 1.5 سال چلا کے رکھا، اور اس کے بعد جو ریزلٹس انہوں نے نہیں دیے، مارکیٹ شیئر گرا ہے پی ایس او کا، ہزار خراب. یہ تو یہ پیٹرولیم منسٹری کی تو اپنی یہ داستان ہے. لیکن جیسے آپ نے بالکل صحیح کہا کہ اصل جو مسئلہ جو جڑ ہے اس مسئلے کی وہ تو ارائز ہو رہا ہے جو سرکولر ڈیٹ ہے. 480 ارب روپے آتے ہی حکومت نے دیے، انہوں نے کہا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہم نے سرکولر ڈیٹ ختم کر دیا. واپس 500 ارب کے اوپر آپ پہنچے ہوئے، 80% سے زیادہ بجلی کی قیمت بڑھائی جا چکی ہے، اور ابھی تو اتنا بڑا ہمیں ونڈ فال ملا ہوا ہے کیونکہ تقریباً 35 سے 40% ہماری بجلی تیل سے بن رہی ہے، اس کی قیمتیں جو ہیں وہ آدھی سے بھی کم رہ گئی ہیں. تو ہماری تو سچویشن اس وقت بہت اچھی ہونی چاہیے تھی. لیکن وہاں پہ ٹیکنیکل لاسز بڑھ گئے ہیں. یہ بھی سب نیشنل اسمبلی کے فلور پہ ہم سوالات اٹھا چکے ہیں، فلور پہ جواب مل چکے ہیں. لاسز بڑھ چکے ہیں، ریسیویبلز جو ہیں وہ بڑھ چکے ہیں. سو نہ پیسہ اکٹھا کرے. اب آ جائے فائنانس منسٹری کے جو تیسرا لیگ ہے اس کا. فائنانس منسٹری جو ہے وہ ڈار صاحب غلط نہیں کہتے، ڈار صاحب کہتے ہیں یار آپ اپنی مینجمنٹ ٹھیک نہیں کرتے، آپ چوری روکتے نہیں ہو، آپ ریکوریز کرتے نہیں ہو، آپ ہر 3 دن کے بعد میرے سر پہ لا کے بندوق رکھ دیتے ہو کہ اگر پیسے نہیں دیے تو پاکستان کے عوام سڑکوں پہ آ جائیں گے. تو اپنے پرفارمنس کیوں نہیں ٹھیک کرتے ہو؟ لیکن ان دی اینڈ جب ایسا معاملہ ہو جہاں پہ 3 منسٹریز انوالو ہو، اور اسپیشلی جب ایسی حکومت ہو جہاں وزیر اعظم اور ان کا رشتہ دار ہوئے بغیر آپ کے پاس کوئی اصل اختیار ہی نہ ہو، تو ندیم آخر میں رسپانسبلٹی جو ذمہ داری ہے وہ تو صرف ایک اور ایک ڈیسک پر ہے، اور وزیر اعظم کے ڈیسک پر ہے. وزیر اعظم کے قاہرہ صاحب، میرے خیال میں آپ کو بھی اس کے اوپر روشنی ڈالنی چاہیے. اس وقت معاملات عجیب و غریب ہیں. جس دن ایل این جی کے لیے شاہد خاقان صاحب جا رہے تھے بات کرنے کے لیے، تو اس سے پہلے چیف منسٹر پنجاب پہنچ گئے. تو مجھے کراچی والوں نے پوچھا کہ چیف منسٹر پنجاب کس کیپیسٹی میں گئے ہیں. میں نے کہا جی پتہ نہیں، ہو سکتا ہے ذاتی رشتہ داری ہو وہاں پہ کوئی. پھر سیف الرحمان صاحب لاہور کراچی موٹر وے میں ان کی کمپنی جوائنٹ وینچر پارٹنر ہے، جو ایک 680 میگا واٹ کا پلانٹ کراچی لگا ہے، اس میں بھی سیف الرحمان صاحب کی کمپنی موجود ہے. اور میں کل سن کے تو بالکل حیران رہ گیا، آپ کو بھی سرپرائز ہوگا. ہم نے عرب دوستوں کو، عرب شیوخ کو شکار گاہیں دی گئی ہیں 100 سے زائد. پرائم منسٹر نے ایک کمیٹی بنائی ہے جو آئندہ سے فیصلے کیا کرے گی کہ اور شکار گاہیں کس کو دینی ہیں. اس میں بھی ہمارے دوست سیف الرحمان صاحب ہیں، چودھری منیر صاحب ہیں، اور ایک کوئی اور صاحب بھی ہیں، ان کے نام معلوم نہیں. تو ہم کیسے اسٹیٹ چلا رہے ہیں؟ کچھ روشنی ڈال سکتے ہیں اس کے اوپر؟ یہ اسٹیٹ ایسی چلتی ہے؟ بہت شکریہ ندیم صاحب. بات اسد عمر نے بڑی تفصیل سے کر دی، میں اس تفصیل میں نہیں جاتا، لیکن یہ بات بالکل درست ہے کہ آپ کے ملک میں اچانک جب سے یہ گورنمنٹ آئی ہے قطر کی انویسٹمنٹ بہت بڑھ گئی ہے. قطر سے آپ ایل این جی لے رہے ہیں، قطر سے آپ پاور پروجیکٹ لگوا رہے ہیں، ان کمپنیز کے پاور پروجیکٹ کے ایگریمنٹ کر رہے ہیں جو چائنا کی کمپنیز انٹرنیشنلی بلیک لسٹڈ ہیں، جس کے بارے میں بہت کچھ میڈیا میں لکھا جا چکا، بولا جا چکا ہے. اور سیف الرحمان صاحب بالکل وہاں براجمان ہے. جب سے وہ پاکستان سے گئے تھے انہوں نے جا کے قطر میں اپنا بیس بنایا تھا، اور شاہی خاندان کے لوگوں کے ساتھ ان کے تعلق براسم بڑے خاص ہیں. شہباز شریف صاحب اگر گئے تھے تو انہی کے پاس گئے تھے. اور یہ بات بار بار اٹھائی جا رہی ہے وزیر اعظم صاحب کے سامنے کہ وزیر اعظم صاحب اس ملک میں 4 صوبے ہیں، ایک نہیں ہے. آپ کے بھائی صاحب کو ایک صوبے کے حد تک تو اپنے کام کرنے کا، باہر جا کے دورے کرنے کا، ایک خاص مینڈیٹ کے تحت ایگریمنٹ کرنے کا حق حاصل ہے. لیکن اگر آپ جائیں تو اپنے ساتھ ان کو لے کے جائیں. باقی صوبوں کے بھی چیف منسٹرز ہیں، ان کے بھی ایشوز ہیں. اور جو 2 آپ کے مخالف چیف منسٹر ہیں، آپ کے مخالف حکومتیں ہیں، یعنی کے پی کے میں اور سندھ میں، آپ ان کو کبھی بھی آپ نے زحمت نہیں کی کہ آپ ان کو ساتھ لے کے چلے جائیں تو یہ فیملی کارپوریٹ نہ چلائیں. یہ بات تو بہت عرصے سے کی جا رہی ہے لیکن ان کو سننے کو تیار نہیں ہے. وہ پنجاب میں میں نے ایک دن مثال دی تھی، آپ اس پہ میرے خیال میں زیادہ بہتر سمجھ بھی سکتے ہیں اور بات بھی کر سکتے ہیں. میں کہتا پنجاب میں وہ ابے دی ہٹی ہوں، ابا اٹھے تو کہنے پتر خیال رکھیں گلے کوئی ہاتھ نہ مارے. اس طریقے سے تو نظام نہیں چل سکتا. یہی ایک المیہ ہے. اور اس کے بعد پھر اب فردر باقی فیملی ممبرز ہیں، چلو وہ تو ساری قوم کو پتا ہے کون کون کیا کیا ہے. سوال یہ ہے ایل سیز کا ڈیفالٹ کر جانا. آپ اکانومی سے ریلیٹڈ ہے، اسد زیادہ اکانومی سے ریلیٹڈ ہے، مجھے زیادہ نہیں پتا، لیکن میں سمجھتا ہوں یہ بہت غیر معمولی صورتحال ہے. ندیم صاحب
ہمارے گورنمنٹ میں بھی یہ بڑا اہم ایشو رہا. اس وقت پرابلم یہ تھا کہ تیل کی قیمتیں دنیا میں چڑھ رہی تھی. وہ ایک ریورس صورتحال تھی کہ دنیا میں تیل کی قیمتیں $100 150 115 120 130 142 43 تک گئیں. اور ہمارے دور میں کیونکہ بجلی کے نرخ کم تھے, ہم کو $7.5 ایوریج میں, $7.25 ایوریج میں یونٹ بیچ رہے تھے ڈومیسٹک کنزیومرز کو. تو وہ گیپ بہت بڑا تھا. ہمارا پروڈکشن کاسٹ جو تھی وہ $23-24 یونٹ تھی, جو ہائیڈل کی تھی, اس کی تھرمل کی تھی. اور جو ہم بیچ رہے تھے ایوریج, بلکہ ہمیں جو ایوریج پڑ رہی تھی وہ شاید 23-24 تھی. تو وہ جو ڈفرینشل آتا تھا اس کی وجہ سے سرکل ریٹ پڑ جاتا تھا. اب یہ جو گورنمنٹ آئی, انہوں نے ایک طرف تو یہ دعوے کیے کہ جی ہم اگلے 6 مہینے میں اگر بجلی کی لوڈ شیڈنگ ختم نہ کر دیں تو نام بدل دینا. وہ نام بدلنے والا نعرہ پتہ نہیں کہاں گیا. اور میں بڑا حیران ہوتا ہوں, کچھ دوست ابھی ایک پروگرام میں بیٹھے تھے تو بڑے ایک سینئر دوست مسلم لیگ کے نے کہا کہ نہیں دیکھیں نا, میاں نواز شریف صاحب نے تو نہیں کہا. میں نے کہا اچھا اس کا مطلب ہے میاں نواز شریف صاحب نے نہیں کہا, شہباز شریف صاحب قوم سے جھوٹ ووٹ مانگتے رہے, یہ کہہ رہے ہیں آپ. تو مجھے بڑی حیرانگی ہوتی ہے کہ جواب کیا دیے جاتے ہیں. گورنمنٹ بوکھلاہٹ کا شکار ہے, وزراء کی کلیئرٹی نہیں ہے, وزیر اعظم کچھ کہہ رہے ہیں. ایک اور تماشا دیکھیے, اتنا بڑا کام ہوا, اتنا بڑا پرابلم ہوا, جس دن وزیر اعظم صاحب ملک سے گئے تھے بحرین اور سعودی عرب, اس دن بھی ملک میں تیل کا بحران تھا, اس دن بھی لائنیں لگی ہوئی تھیں, اس دن کچھ نہیں ہوا. واپس آ کے انہوں نے 4 بندوں کو سسپینڈ کر دیا, جس میں سیکٹری پیٹرولیم بھی ہے, باقی لوگ بھی, اور ایک کمیٹی فارم کی. وہ کمیٹی کیا ہے؟ ایک ایڈیشنل سیکرٹری ہیں جو جونیئر افسر ہے, مجھے ان کا احترام ہے. ایک OGDCL کے کوئی ڈائریکٹر فائنانس ہے. یہ 2 ممبروں پہ کمیٹی ہے, جو اسحاق ڈار صاحب کو, جو سیکرٹری فائنانس کو, جو سیکرٹری پیٹرولیم کو, جو شاہد خاقان کو, جو اس لیول کے لوگوں کو انویسٹیگیٹ کرے گی, ان سے پوچھے گی کہ تم ذمہ دار ہو کہ نہیں. انہوں نے اپنی ابتدائی رپورٹ میں اوگرا کو ذمہ دار قرار دے دیا ہے. اگر ان کی دانش میں اوگرا ذمہ دار ہے تو وزیر اعظم صاحب سے جو فیصلہ کرایا گیا ان 4 افسران کو سسپینڈ کرانے کا, اس کا مطلب ہے وہ غلط فیصلہ ہے. ان ایڈیشن ٹو دیٹ انہوں نے کہا ان سے علاوہ یہ بھی ذمہ دار ہے, ان کو بھی فارغ کر دیں. سر وہ اور بات ہے. انہوں نے وہ تو ہیں ہی, ساتھ یہ بھی ذمہ دار ہے, اس کو بھی فارغ کر دیں. ذمہ داری کسی ایک کی بنے گی نا, آپ نے سارے پاکستان پہ ذمہ داری تو نہیں ڈال دینی. اور وہ کیونکہ اوگرا والے بیچارے سرکاری ملازم بیٹھے ہیں, یا ان کی گردن پکڑی جا سکتی ہے ایڈیشنل سیکرٹری صاحب, تو جو طاقتور ہیں ان کی طرف تو دھیان جائے گا نہیں. اوگرا کی بھی کیپیسٹی کوئی نہیں ہے, یہاں پہ کعبہ بگڑا ہوا ہے. ملک صاحب آج بالکل اس پوزیشن میں ہے گورنمنٹ کہ اگر آج یہ تیل منگوا کے جو $40, ہمارے دور میں $140 یہ بیرل تھا, اور بجلی ہماری $7.5 8 یونٹ تھی, آج وہی بجلی تیل کے نرخ گرنے کی وجہ سے کوئی $9-10 $11 یونٹ کے درمیان آ گئی ہے کاسٹ اس کی. اور سیل پرائس جو ہے اس گورنمنٹ نے 2 کام کیا ہے, ایک تو 80-85% ریٹ بڑھائے ہیں, اور دوسرا جو سلیبز تھے کہ پہلے 100 یونٹ کا ریٹ یہ ہوگا, دوسرے 100, وہ سلیب ختم کر دیے ہیں. اور آپ کوئی کہتے ہیں $15-16 یونٹ کاسٹ کرتی ہے ایوریج. سو اگر گورنمنٹ آج بجلی پروڈیوس کرتی ہے تو ہمارے دور میں جو پر یونٹ ہمیں ڈبل سے زیادہ ڈفرینشل آ رہا تھا, لاس ہو رہا تھا, آج گورنمنٹ پیسے کما سکتی ہے یا سستی بجلی دے سکتی ہے. اسد عمر صاحب ایک اور چیز فرمائیے گا, فیلئر ہے ان کا. ایک تو LCs کے ڈیفالٹ ہیں, بینک گارنٹیز, وہ سارا کچھ ہو گیا, وہ کہانی ہم نے بات کر لی. ایک طویل عرصے سے جب ہم نے IPPs کے ایگریمنٹ سائن کیے تھے, میرے خیال اب وہ بہت سارے IPPs اپنی مدت بھی وہ 25-30 سال والی پوری کرنے کے قریب ہوں گے, تو ہم نے کلوزز رکھی تھی کہ 25-30 دن کی آپ لوگ اپنے پاس وہ کوئی انوینٹری رکھیں گے, ریزروز رکھیں گے, اسٹریٹجک ریزروز. وہ اسٹریٹجک ریزروز نام کی کوئی چیز ہمارے پاس نہیں ہے, سوائے میرے خیال میں ملٹری کے پاس جو اپنے انہوں نے رکھے ہوئے ہیں. کسی کے پاس تیل ہی نہیں ہے. اگر تیل کے 2 ٹینکر ہمارے کوئی روک لے یا اوپن سیز کے اندر, تو ہم پورا ملک جو ہے فارغ بیٹھ جائیں گے اس سے. اس کے 2 مختلف پہلو ہیں, لیکن اس سے پہلے میرے خیال میں ذرا جو عوام جو سن رہے ہیں ان کو شاید یہ سمجھ نہ آ رہا کہ یہ تیل پیٹرول کا کرائسس ہوا ہوا ہے تو یہ IPPs کی کیوں بات کر رہے ہیں, بجلی بنانے والے اداروں کی. وہ مسئلہ یہ ہے کہ کیونکہ بجلی بنانے والے ادارے خسارہ کر رہے ہیں, وہ وہاں پہ چوری ہو رہی ہے, وہاں بل ریکور نہیں ہو رہے, تو PSO جو ان کو تیل سپلائی کرتا ہے تو وہ اس کے پیسے نہیں ادا کرتے PSO کو. تو 190 ارب روپے سے زیادہ تو صرف PSO کو یہ تیل بجلی بنانے والے کارخانوں نے دینے ہیں. تو وہ دونوں جو کرائسس ہیں وہ ڈائریکٹلی جڑے ہوئے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. اسٹریٹجک ریزروز جو ہے نا وہ دونوں لیول کے اوپر مینٹین کرنے ہوتے ہیں. ندیم, جو IPPs ہیں انہوں نے بھی اپنے آپ کے پاس ان کی اکارڈنگ ٹو دیئر کانٹریکٹ 30 دن کی انہوں نے انوینٹری رکھنی ہوتی ہے اپنے پاس. اور جو آئل مارکیٹنگ کمپنیز جو ہیں ان کو بھی 20 دن کی انوینٹری رکھنی ہے. یعنی اگر 12,000 آپ کا ٹن روزانہ کا پیٹرول استعمال ہو رہا ہے تو 2,40,000 ٹن انوینٹری ملک کے اندر ہونی چاہیے.
جو یہ ایک کہانی شروع کی گئی تھی کہ وہ ایکسیپشنل کنزمپشن ہو گئی پہلے 14 دن کے اندر، وہ بھی اگر آپ دیکھیں تو 20,000 ٹن ایک دن کے اندر ہوئی، جو 8,000 نارمل سے زیادہ ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ گر کے کوئی 15,000 16,000 کے قریب آ گئی تھی۔ وہ 3-4 دن جو ہے ذرا ایکسیپشنل کنزمپشن جو چلی، وہ سب کو بھی آپ جوڑ لیں تو وہ 15,000 18,000 20,000 30,000 ٹن سے زیادہ نہیں بنتی۔ اگر 2,40,000 ٹن جو قانوناً ہونے چاہیے وہ اس ملک کے اندر ہوتے تو عوام کو تو پتہ بھی نہیں چلتا۔ وہ ریزرو جو ہیں 2,40,000 سے گر کے 2,10,000 ٹن پہ آ جاتے، واپس آپ 3 نئی ایڈیشنل ایل سیز کھلوا لیتے۔ تو پورے کا پورا نظام ہر لیول کے اوپر اور ہر منسٹری کے اوپر فیل ہوا ہے۔ اسی لیے میں بول رہا ہوں کہ یہ کسی کو زبردستی الزام دینے کی بات نہیں ہے، بلکہ میرے خیال میں اگر آپ کسی بھی ایک منسٹر کے اوپر ڈالیں گے وہ ان کے ساتھ زیادتی ہوگی۔ تو فیئر چیز یہ ہے کہ جو آدمی اس نظام کے ٹاپ پہ بیٹھا ہوا ہے، جس کے نیچے تمام منسٹریاں بھی آتی ہیں، جس نے اوگرا کا چیئرمین بھی نومینیٹ کرنا ہے، وہ ایک ہی دفتر ہے، وزیر اعظم کا دفتر ہے، صرف اور صرف رسپانسبلٹی ان کی آخرکار ان کے پاس جاتی ہے۔ اور ایک اور چیز جو جس پہ اتنی بات نہیں ہوئی، مجھے تو یہ بھی لگتا ہے ندیم کہ یہ بیچارہ تو نہیں کہنا چاہیے، پرفارمنس تو ان کی بھی انتہائی ناقص ہے، لیکن پیٹرولیم منسٹری جو ہے نا وہ 2 رشتہ داروں کے بیچ میں پھنس گئی۔ ادھر واٹر اینڈ پاور منسٹری جو ہے وہ ایک رشتہ دار چلا رہا ہے، وہ پرفارم نہیں کرتا، ادھر سے ریسیویبل کھڑے ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ جب یہ گئے فائنانس منسٹری تو وہ دوسرا رشتہ دار چلا رہا ہے، اس نے کہا میں نہیں دیتا پیسے۔ وہ دونوں رشتہ دار ہیں تو زیادہ طاقتور ہیں، یہ کمزور ہے تیسرا منسٹر جو ہے، تو اینڈ میں جو ہے وہ پیٹرول کی لائنیں 3-3 گھنٹے عوام کو اس صورت میں نظر آ رہی ہیں۔ اچھا، ہم شاہد خاقان صاحب آج کے ہمارے پینلسٹ تھے، لیکن پرہیپس ان کی کوئی میٹنگ تھی پرائم منسٹر کے ساتھ تو ابھی تک پہنچ نہیں پائے۔ بریک قریب آ گئی ہے، بریک لیتے ہیں، میں وہ جوائن کر لیں بریک کے بعد یا فون پہ آ جائیں تو ہم منتظر رہیں گے ان کے۔ ایک بریک لے لیں، بریک سے بعد اور بات ہوتی ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں۔ قاہرہ صاحب، تھوڑا سا استعفوں کا بھی ذکر کر لیں۔ آج سندھ اسمبلی نے استعفے منظور کر لیے پی ٹی آئی کے 4 اراکین کے، کیا یہ پہلا سٹیپ ہے؟ باقی اب اسمبلی سے بھی یہ کام چلے گا، پنجاب اور مرکز؟ میرا خیال ہے پی ٹی آئی نے تو اپنے استعفے سبمٹ کر دیے ہیں، وہ واپس لینے والے تو ہیں نہیں۔ اگر گورنمنٹ اس میں سیریسنس کا مظاہرہ کرتی، جو مجھے نہیں نظر آ رہا، اسد عمر صاحب اتفاق سے ہمارے ساتھ ہیں، تو ان سے پوچھ لیتے کہ کل ان کے مذاکرات ہوئے یا آج ہوئے تو کیا ہوا، کیونکہ ڈار صاحب نے تو واضح طور پہ کہہ دیا کہ پی ٹی آئی کی جو ڈیمانڈ ہے وہ انجسٹیفائڈ ہے، وہ نہیں مانی جا سکتی۔ اچھا، ان سے پوچھنے سے پہلے آپ کو یہ لگتا نہیں ہے ان کی وہ ڈیمانڈ والی بس جو ہے وہ مس ہو چکی ہے؟ وہ تو پہلا عمل ہے، جب گورنمنٹ پھنسی ہوئی تھی اور اس وقت ایک موقع تھا کہ ان کا کمیشن کا جو جوڈیشل کمیشن کا جو مطالبہ تھا اور ٹی او آرز کا جو مطالبہ تھا وہ مانا جا سکتا تھا۔ اس وقت یہ استعفے سے نہیں ہٹے، ہم نے تو خان صاحب سے تب بھی جا کے گزارش کی تھی کہ اس کے ساتھ لنک کر لیں اگر آپ اپنے استعفے کے مطالبے کو کمیشن کی آؤٹ کم سے، تو آپ کے لیے بہتر ہوگا، لیکن وہ نہیں مانے۔ اور سیاست میں تو بلکہ اکثر مثال دیا کرتا ہوں کہ یہ موٹر وے ہے، موٹر وے کے مخصوص ایگزٹس ہوتے ہیں، اگر آپ ایک ایگزٹ مس کر جائیں تو پھر آپ کو جلدی یو ٹرن نہیں ملتا، پھر آپ نے 50-60 کلومیٹر جا کے پھر وہ دوسرے راستے سے ہوتا ہے، یہ آسان راستہ نہیں ہوتا۔ موٹر وے پہ یو ٹرن ہے ہی کوئی نہیں ہے، یو ٹرن نہیں ہوتا، ایگزٹ کرے گا شہر گھومے گا پھر واپس آئے گا، وہ بھی بہت لمبا سارا چکر لگا کے جلدی نہیں ہوا کرتا۔ تو خان صاحب مس کر گئے ہیں، آپ کی گاڑی نکل چکی ہے، کنیکٹیوٹی نہیں ہے دونوں میں، لیکن ابھی بھی اگر گورنمنٹ اس عمل کو سیریسلی لے کے جوڈیشل کمیشن تشکیل دے دیتی ہے، اور خان صاحب نے جیسے کہا کہ اگر فائنڈنگ ہمارے خلاف آ گئی تو پھر ہم کنسیڈر کریں گے کہ ہم نے اسمبلی میں جانا ہے۔ ان کے مطالبے والا اب کمیشن نہیں بنے گا، یہ میں آن ایئر بول رہا ہوں، یہ بات ٹھیک ہے، وہ اب تگڑے ہیں، یہ کمزور ہیں۔ اب اسد عمر صاحب، آپ کی گاڑی لگتا ہے نکل چکی ہے، بڑی لمبی بریک ہے۔ اسد عمر صاحب، اسد عمر صاحب کو آواز نہیں گئی، اسد عمر صاحب کو لائن کنیکٹ کروائی تھی، ان کو میری آواز نہیں جا رہی۔ اسد عمر صاحب سمجھ رہے ہیں ہم ابھی تک بریک میں ہیں، بریک سے ہم واپس آ چکے ہیں لیکن ہماری ابھی تک ان سے لائن کنیکٹ نہیں ہو پائی، گاڑی نکل چکی ہے۔ ندیم، بات یہ ہے کہ ایک گاڑی نکلی ہے، یہ گورنمنٹ بڑے معاملوں میں، یہ تیل کا بحران ہے یہ ختم ہو جائے گا، اس سے پہلے ایک بحران انرجی کا آیا، وہ چلے کچھ سنبھل جائے گا، پھر یہ ایک اور بحران پیدا ہوگا۔ یہ اپنے آپ میں بہت خود کفیل ہیں، ان کو کوئی نہیں مارتا۔ ہمارے دور میں تو میڈیا ہمارے ساتھ بڑی محبتیں کرتا تھا، آپ ہمیں کہتے تھے کہ جی ہم سے جان چھوٹنا بہت ضروری ہو گیا ہے۔ آج دیکھ لیجیے کون سا سیکٹر ہے جس میں ہم سے بہتر پرفارمنس ہوئی ہے۔ ہم نے اس سے مشکل حالات میں ملک لیا تھا، 2008 کا پاکستان اور 2013 کا پاکستان بہت واضح طور پہ مختلف پاکستان تھے۔
دہشت گردی کا عالم دیکھ لیجئے، آپ کی ایگریکلچر گروتھ دیکھ لیجئے، پاکستان کے اندر فیڈریشن کی حالت دیکھ لیجئے، ڈیویزبل پول سے ڈسٹریبیوشن آف ریسورسز کی بات کر لیجئے، یہ بھی ایک بہت بڑے پہلو تھے۔ آئین کی حالت دیکھ لیجئے، اور سپریم کورٹ کا گورنمنٹ کے ساتھ سلوک دیکھ لیجئے، میڈیا کا ایک وہ ہاؤس جو 2008 میں اکیلا ہی 80% ہوا کرتا تھا، آج وہ پی ٹی وی 2 بنا پڑا ہے، اس کے حالات دیکھ لیجئے۔ تو اس کے باوجود گورنمنٹ کی پرفارمنس ہے کہاں؟ جو وعدے کر کے نکلے تھے کہ جی ہمیں تو کوئی بریفنگ نہیں چاہیے، ہم نے تو بالکل تیاریاں کر لی ہیں، ہماری تو بالکل ٹیمیں بن کے بیٹھی ہوئی ہیں، ہم نے ٹک 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 کام شروع کر دینا ہے، وہ کدھر کا ایک کام، کدھر کے وہ دعوے؟ سوائے جس طرح لوگ کہتے ہیں کہ سوائے ان پروجیکٹس کے جہاں پہ واضح طور پہ کرپشن کے اور ان کے ذاتی مفادات کے ایشوز ہیں، اس کے علاوہ کوئی پروجیکٹ ہمیں چلتا نظر نہیں آتا۔ اسد عمر صاحب، یہ مذاکرات والی گاڑی لگتا ہے آپ کی مس ہو چکی ہے، جوڈیشل مذاکرات کی گاڑی جو ہے نا وہ اس وقت نیوٹرل گیئر میں ہے، تو ایکسیلریٹر تو بہت دبا رہے ہیں لیکن گاڑی نہ آگے جاتی نہ پیچھے جاتی، اور جہاں پر آ کے پھنس گئی، جہاں پر آ کر پھنس گئی ہے، گاڑی چھوٹ گئی ہے۔ اسد عمر صاحب گاڑی چھوٹ گئی ہے، آپ نے تاخیر کر دی، گاڑی چھوٹ گئی۔ باقاعدہ کہہ دیا ہے، میں نے ٹکر پڑھا اسد، کہ انہوں نے کہا ہے کہ بھائی ان کا مطالبہ ہی غیر منصفانہ ہے، ناجائز ہے، لہذا وہ نہیں مانا جا سکتا۔ تو ہمارا تو نتیجہ یہ ہے کہ آپ کی گاڑی چھوٹ گئی ہے۔ مجھے اتنا کانفیڈنس ہے ہم جو بات کر رہے ہیں اس کے اوپر، کہ ندیم ملک صاحب میں آپ کے تواسط سے ساری قوم کے سامنے ایک آفر کر رہا ہوں، یہ جو خفیہ ملاقاتیں کرتے ہیں نا مدر، وہ بولتے ہیں کہ جی میڈیا کو بھی نہ بتایا جائے، یہ آپ لائیو آن ایئر ٹیلی ویژن پہ مذاکرات کریں، ساری قوم کے سامنے بٹھا دیں، قوم کو فیصلہ کرنے دیں کون غیر منطقی بات کر رہا ہے کون نہیں کر رہا۔ اسد عمر صاحب، آپ کے مطالبے پہ اب یہ ہوگا نہیں، نہ خان صاحب کے یہ مطالبے پہ ہوگا، آپ نون لیگ والے ہیں تگڑے، آپ ہیں اب ویک وکٹ کے اوپر، تو میں تو بات دوبارہ دہراؤں گا کہ آپ کی گاڑی اب جوڈیشل کمیشن والی نکل چکی ہے، آپ کی بس چھوٹ گئی ہے، رہ گئی ہے آپ کی گاڑی، اب آپ کیا کریں گے یہ بتائیں مجھے؟ آپ کے استعفے بھی آج سندھ اسمبلی سے منظور کر لیے، اب آپ انتظار کریے اگلے 3 سال 4 سال، یا رستے میں نون لیگ ایک اور پیٹرول کا بحران پیدا کر دے تو پتہ نہیں ہے یہ وہ کر سکتے ہیں۔ ندیم ملک، اگر یہ صرف بات کر رہے ہوتے نا آپ ایک عدالتی جو کمیشن بنانا ہے اس کے بارے میں، اور 2013 کی دھاندلی کے بارے میں کہ 2018 تک انتظار کرو، تو شاید جو ہے پاکستان کے عوام اور ہم سب انتظار کر بھی لیتے، لیکن سر جی سی این جی کے لیے بھی انتظار کریں، بجلی کے لیے بھی انتظار کریں، پیٹرول کے لیے بھی انتظار کریں، دہشت گردی ختم ہونے کے لیے بھی انتظار کریں، کس چیز کا انتظار کریں؟ وہ ہم سے بہتر تو ہندوستان کا وزیر اعظم ہے، اس کی ماں کو کم سے کم یہاں وزیر اعظم ساڑیاں تو بھجوا دیتا ہے، یار ہماری پاکستان کی ماں کو ساڑیاں ہی بھجوا دو، بجلی نہیں دے سکتے، پیٹرول نہیں دے سکتے۔ سر یہ خود اپنے لیے کوئی بحران پیدا کر لیں تو ٹھیک ہے، ویسے اب آپ کا دم خم جو تھا نا وہ نکل گیا۔ اس معاملے میں بڑے خود کفیل ہیں، مسلم لیگ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کو کسی مخالف کی ضرورت نہیں ہے، یہ اپنے سب سے بڑے مخالف ہیں، ان کو ہر ادارہ فیوریبل ملتا ہے، ہر ادارہ ان کو سپورٹ کر رہا ہوتا ہے، اس کے باوجود یہ اپنے لیے کرائسس کھڑے کرتے ہیں۔ ابھی تک اب دیکھ لیں 3-4 انسیڈنٹ گنے، جوڈیشل یہ جو لاہور ماڈل ٹاؤن کے جو واردات 87 بندوں کو گولیاں چلانے والی اس دن کی، جس دن ضرب عضب آپریشن سٹارٹ ہوا تھا، فیصلہ آباد میں جس دن پی ٹی آئی والے گئے پہیا جام کرنے، میں صبح 10 بجے کہہ رہا تھا یہ آج پی ٹی آئی والے فارغ ہو گئے تھے، اور رانا صاحب نے وہاں کارروائی ڈال دی، کام ہو گیا۔ کہیں نہ کہیں وہ کچھ کر دیتے ہیں، اب جب سارا کچھ ختم ہو گیا پیٹرولیم کرائسس پیدا کر دیا۔ یہ آج جو کرائسس جس کا آپ ذکر کر رہے تھے پہلے، یہ کرائسس کیوں کھڑا ہوا ہے؟ یہ فائنانس منسٹری پہلی دفعہ کوئی انٹروین نہیں کرنا، ہمارے دور میں 5 سال یہی ہوتا تھا، ابھی یہی ہوتا تھا، بہت سارے محکموں نے، پی آئی اے نے، ریلوے نے، جو بجلی پیدا کرنے والی کمپنیاں ہیں انہوں نے، صوبائی حکومتوں نے، انہوں نے پی ایس او کے پیسے دینے ہوتے ہیں، یہ فیڈرل گورنمنٹ کے پیسے دینے ہوتے ہیں، یا واپڈا کے پیسے دینے ہوتے ہیں، وہ انڈائریکٹلی سارا کنیکٹڈ ہوتا ہے۔ تو انہوں نے جو تیل لیتی ہیں کمپنیز، وہ بجلی پیدا کرنے والی ہو، واپڈا ہو یا ریلوے ہو یا پی آئی اے ہو، انہوں نے جو پیسے دینے ہوتے ہیں پی ایس او کو تیل خریدنے کے، وہ جب نہیں دے پاتی، ان کی اپنی ایک لمٹ ہوتی ہے، تو پھر یہ ہوتا ہے کہ جو فیڈرل گورنمنٹ نے ایک ٹیرف ڈفرینشل دینا ہوتا ہے، یعنی قیمتیں خرید اور قیمتیں فروخت کے درمیان جو ڈفرینس ہوتا ہے فیڈرل گورنمنٹ پے کرتی ہے، اگر کوئی سبسڈی ہے تو وہ پے کرتی ہے، اور اگر پی آئی اے کا فرض کرے لاس ہو رہا ہے تو اس میں فیڈرل گورنمنٹ اس کو پے کرتی ہے، تو کیش پی آئی اے کو نہیں دیتی، وہ بعض اوقات پی ایس او کو پیمنٹ کر کے ان کے ایڈجسٹمنٹ کرا دیتے ہیں، ریلوے کا بھی یہی عالم ہے۔ تو یہ بہت دفعہ ہوتا ہے، ہمارے دور میں ہوتا یہ تھا کہ ہم شام دوسرے دن تیسرے دن شام کو رات کو 2 4 5 دوست اکٹھے بیٹھ جاتے تھے، وزراء اکثر بیٹھتے تھے، ہمارا آپس میں بڑی دوستیاں تھیں، گپ شپ ہوتی تھی،
ہم رات کو 12 بجے 1 بجے اٹھا لیتے تھے وزیر اعظم کو کہ جناب یہ صورتحال ہونے والی ہے, تیل اگر پیسے نہیں ملے فائنانس منسٹری سے تو پی ایس او والے کہہ رہے ہیں ہم تیل نہیں دیں گے, اور تیل نہیں ہوا تو بجلی پیدا نہیں ہوگی اور قوم کو جو حال ہوگا. میں کہتا تھا جی کہ میں تو میرے لیے مجبوری ہو جائے گی, میں ڈیفینڈ نہیں کر پاؤں گا آپ کو. خورشید شاہ صاحب, باقی وزراء جن کا تعلق ڈائریکٹلی اس سے نہیں ہوتا تھا, ہم نے رات کو جا کے بھی وزیر اعظم کو اٹھایا کئی دفعہ. صدر ہمارے جو رات دیر تک بیٹھا کرتے تھے, ان کی عادت ہے وہ دیر تک کام کرتے ہیں, ان کے ہاں ہم پہنچ جایا کرتے تھے. لیکن وہ ایک کوارڈینیشن تھا اور کرائسس اس طرح بنتے تھے. اس وقت بھی فائنانس منسٹری کے بڑے مسائل تھے اور فائنانس منسٹری آسانی سے پیسے نہیں دیتی تھی, لیکن ہم انٹروین کر لیا کرتے تھے. اور یہ جو اس دفعہ حالات بنے ہیں, میں تو اکثر کہتا ہوں نا جی کہ ڈار صاحب ویسے تو بڑے متحمل مزاج, بڑے دھیمے, بڑے سب کچھ, آج کل بڑے غصے میں ہوتے ہیں. تو ڈار صاحب کو تو جی یا میاں صاحب پوچھے یا اللہ میاں پوچھے, میاں صاحب تو پوچھتے نہیں ہیں, اللہ میاں نہیں پوچھنا ہے. اسد عمر صاحب استعفوں کی بات کر لیں. ڈار صاحب کا تو انہوں نے معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیا, تو وہ معاملہ اللہ کا ہی جانے. دیکھیں نا, ڈار صاحب کہتے ہیں میرا قصور کوئی نہیں ہے. ڈار صاحب آپ 100 کمیٹیوں کے چیئرمین ہیں, ہر تالے کی چابی تو آپ ہیں. آپ نے یہ تو کہا, اسد نے ٹھیک کہا کہ ہمیں تو بیسیکلی عوام نے جیسا بھی مینڈیٹ ہے اس کو, ابھی چیلنج میں مینڈیٹ ہے, لیکن جو مینڈیٹ ہے سو کارڈ وہ وزیر اعظم کا ہے, ٹیم وزیر اعظم کی ہے, چناؤ وزیر اعظم کا ہے, ذمہ داری وزیر اعظم کی. یہ جب میاں صاحب نے کاف لیگ کے وہ جو لوٹے بھرتی کرنے شروع کیے ہیں یا ان کے بندے توڑنے شروع کیے, تو ایک صاحب مل کے آئے تو انہوں نے آ کے باہر پنجابی میں کہا کہ اللہ میاں اور میاں نواز شریف سے نتیجہ ہی فرق رہ گیا ہے. میں ان کا نام نہیں لیتا, آج آپ نے ان کی یاد دوبارہ تازہ کر دی ہے. اسد عمر صاحب دوبارہ آپ کی طرف ویسے دیکھ لیں آج کل جو ان کی ٹیم ہے, میڈیا ٹیم, اگر وہ غور کریں گے تو آپ کو بہت ساری چیزیں. دانیال صاحب کا میں نہیں ذکر کروں گا یہاں پہ, آپ کو پتہ ہی ہے جیسے وہ بڑے ڈانٹے, میں کسی کا ذکر نہیں کر رہا, ٹیم دیکھ لیں جو اکثر آتی ہے. آج کل ویسے نظر نہیں آ رہے, ذرا کم نظر. این آر بی کے جتنے لوگ جنرل پرویز مشرف کی پالیسیز وضع کرنے والے تھے, وہ آج کل میاں صاحب کی پالیسیز وضع کرتے ہیں. اس سے نون لیگ کے جو کیپیسٹی کنسٹرینٹس نظر آتے ہیں. اسد عمر صاحب استعفے, قومی اسمبلی سے استعفے بھی اب آپ کے منظور ہوں گے, کیا فیصلہ ہے پارٹی کا؟ سر ہمارا فیصلہ تو نہیں, فیصلہ تو اسپیکر نے کرنا ہے, جب مرضی استعفیٰ دے دیں. میں تو میرے خیال میں صرف آپ ہی کے پروگرام پہ 6 دفعہ استعفیٰ دے چکا ہوں. یہ بات چیزیں ہوتی ہیں ضد میں آ کے قومی سطح پر سیاست اور جمہوریت دونوں کا نقصان ہو جاتا ہے. میرا ذاتی مشورہ ہے کہ آپ کو یو شوڈ گو بیک ٹو دی پارلیمنٹ. وہ جو آپ نے کرنا تھا وہ کر لیا, اب آپ وہ نہیں کر پائے, اب آپ کو پارلیمنٹ میں جانا چاہیے. بات ضد کی نہیں ہوتی, بات اصولوں کی ہوتی ہے. کسی اصول کے تحت کام کیے جاتے ہیں. یہ کوئی مذاق تھوڑی ہے کہ آپ نے اپنے کو دوست کے ساتھ کوئی کٹی ہوئی تھی, آپ بولیں کہ جی میری کٹی ختم ہو گئی, اب چلو دوستی دوبارہ ہوگی. یہ کوئی اصولوں کے تحت کام کیے جاتے ہیں. کسی نقطہ نظر سے, کسی چیز کو سامنے رکھتے ہوئے, کسی ہدف کو سامنے رکھتے ہوئے استعفیٰ دیا گیا تھا. جب تک وہ پورا نہیں ہوتا تو استعفے واپس لینا غیر منطقی. پھر جو ڈار صاحب آج کہہ رہے تھے وہ غیر منطقی ہے. ویسے زندگی میں پہلی دفعہ مجھے غیر منطقی ہونے کا الزام لگا ہے. بہت بڑے الزامات مجھ پہ لگتے ہیں, لیکن غیر منطقی ہونے کا الزام جو آج ڈار صاحب نے لگایا, یہ پہلی دفعہ مجھ پہ لگا ہے. تو یہ غیر منطقی بات ہوگی. آپ اور دوسری جو بات ہے نا ندیم, آپ لوگ کو بار بار بولتے ہو آپ پارلیمنٹ میں واپس جانے کے لیے, اور ظاہر ہے ایک پارلیمانی جمہوریت کے اندر پارلیمان کی ایک بہت بہت اہمیت ہے, اس کے پورا نظام ہی اس کے ارد گرد چل رہا ہے, اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے. لیکن آپ سے میں پوچھتا ہوں اور باقی تمام لوگوں سے پوچھتا ہوں, مجھے پچھلے 19 مہینے میں بتا دے کہ اس پارلیمنٹ کے ذریعے پاکستان کی قوم کا مسئلہ کون سا حل ہوا ہے. جب کوئی اہم مسئلہ آتا ہے, آپ فائنینس کے سارے فیصلے دیکھ لیں, یہ ابھی جو پچھلے 2 ماہ کے اندر فیصلے ہوئے ہیں, ایک بھی پارلیمنٹ کے اندر لے کے گیا وہ تو سارے جو ہے کیو بلاک سے ایشو ہوتا ہے, ڈائریکٹو, اور آپ کے ایس آر او ایشو ہو جاتے ہیں, اور ٹیکس بھی بڑھ جاتے ہیں, اور جی ایس ٹی بھی بڑھ جاتا ہے, سب ہو جاتا ہے. آپ کو دہشت گردی سے مقابلہ کرنا ہوتا ہے, آپ اے پی سی کال کرتے ہیں. کون سی چیز ہے جو آپ نے ایک لیجسلیشن امپورٹنٹ کی, وہ بھی 2 دفعہ, پہلے آرڈیننس کروایا آپ نے اور اس کے بعد اس کو رینیو کرایا آرڈیننس کو, جو پاکستان پروٹیکشن آرڈیننس تھا. ہو کون سا رہا ہے کام پارلیمنٹ کے اندر؟ میں نے آپ کو پی ایس او کی ایگزامپل دی, ہم بار بار سوال اٹھا رہے ہیں, آگے سے جواب ملتے کوئی نہیں ہے. وہ ایک بہت اچھا ڈیبیٹنگ کلب بن کے رہ گیا ہے, اور اس کے بیونڈ معذرت کے ساتھ, اور یہ میں ساتھ یہ بھی کہوں گا, قبر زماں قاہرہ یہاں پہ بیٹھے میں ان کے سامنے یہ میں اعتراف کروں گا, اور یہ میں پہلے بھی کہتا تھا, یہ ابھی نہیں, میرے خیال میں پچھلی جو حکومت تھی پیپلز پارٹی کی, اس کی انتہائی ناقص کارکردگی تھی, انتہائی ناقص. لیکن جو پچھلی پارلیمنٹ تھی وہ پھر بھی کچھ کام کرتی تھی, اس نے پھر لیجسلیشن امپورٹنٹ کر کے دکھائی. یہ تو نہ حکومت کام کرتی ہے نہ پارلیمان کوئی کام کر رہی ہے. ایک بریک لے لیں جی, بریک لیتے ہیں. میں ملک صاحب اگر اب پھر موضوع آگے چلا جائے گا,
میں اسد آپ سے یہ کہوں گا کہ کسی وقت ملک صاحب کے پروگرام میں پچھلی حکومت کی پرفارمنس کے اوپر ڈیبیٹ کریں. میں بھی چاہتا ہوں کہ اس کے اوپر میں قوم کی جو ہمیں پاکستان ملا تھا وہ بھی بتائیں کیا تھا، اور جو ہم نے دیا تھا وہ کیا تھا. یہ ایک بڑا ضروری ایشو ہے. لیکن میں صرف ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ ضد کی بات آپ کر رہے تھے. کل ہم یہ کہہ رہے تھے اور ساری قوم کہہ رہے تھی کہ خان صاحب اور وزیر اعظم کے استعفے کی ضد غلط کر رہی ہے. وہ ضد ثابت ہوئی، آپ نے اپنا استعفے والا مطالبہ ختم کیا، اس کے باوجود بات نہیں بن رہی. آج بھی قوم کی آواز سن لیں. لوگ یہی کہہ رہے ہیں کہ آپ ضد کر رہے ہیں. ہو سکتا ہے آپ ضد نہ کر رہے ہو، لیکن لوگ یہ کہہ رہے ہیں. اور کل کی ضد آپ کے نیگیٹو گئی تھی. آپ کا مشورہ یہی ہے کہ they should go back to the parliament؟ دیکھیے، ان کو ایک ریشنل فیصلہ کرنا چاہیے. اگر خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ فیصلہ اگر کل ہمارے خلاف آ گیا، اگر کمیشن بن جاتا ہے اور کمیشن ہمارے خلاف فیصلہ دے دیتا ہے، تو ہم کنسیڈر کر سکتے ہیں واپس آنے کو. اس کا مطلب ہے کہ آپ کے ہاں یہ رمق موجود ہے. تو یہ جو ڈاؤٹ ہے، اس ڈاؤٹ کو کنسولیڈیٹ کیجئے. پارلیمان ایک طریقہ کار کے تحت چلنی ہے، اور اس کے اصول میں 40 دن کی غیر حاضری کے بعد آپ کے لیے مشکل ہو جائے گا. اور آخری بات یہ کہنی ہے اسد عمر، یہ بات یاد رکھیں، یہ پارلیمان کمزور ہے، حکومت اس کو معتبر نہیں سمجھ رہی. یہ ان کا قصور ہے. لیکن ہم نے جو پارلیمان کی سپریمیسی پہ یقین رکھتے ہیں، ہم نے اسی کو مضبوط کرنا ہے. وہاں بیٹھیں گے، وہاں ڈیبیٹنگ کلب ہی صحیح، اس کے اندر بحث کریں گے. وہیں سے جو چیزیں اٹھیں گی وہ پارلیمان کو امپاور کریں گی. باہر سے کوئی قوت نہیں کرے گی، اور باہر سے بنا کے نہیں پارلیمان لے کے آئے. ایک بریک لے لیں گے اور بریک کے بعد ویلکم بیک. اسد عمر صاحب کے پاس چلتے ہیں. اسد عمر صاحب، بہت سے مسئلے ہیں، لیکن ساتھ ٹیررزم والی بات جو ہے اس کو بھی ڈسکس کر لیں. نیشنل ایکشن پلان ملٹری کورٹس کے ارد گرد لگتا ہے کہ سارا کچھ ہی ہو گیا پاکستان میں. جو بالکل رانگ اور غلط امپریشن ہے، بہت چھوٹا اس کا ایک حصہ ہے، 2-3% سے زیادہ نہیں ہے. جو 97-98% مسئلہ ہے اور صوبوں کے حل کرنے کا ہے، اور صوبوں کی کیپیسٹی انکلوڈنگ کے پی کے نہ ہونے کے برابر ہے. وہ سی ایم کے پی کے بھی اتنے ہی انفیشینٹ ہیں جتنے سندھ والے ہیں، اور اتنے ہی پنجاب والے ہیں. اس کا حل کیا ہوگا؟ سر دیکھیں، ایک تو صوبوں کی کیپیسٹی جو ہے وہ انتہائی کمزور ہے، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے. اور وہ کوئی بھی ایریا اٹھا کے دیکھ لیں، کوئی بھی فیلڈ دیکھ لیں، تقریباً تمام فیلڈز کے اندر آپ کو صوبوں کی کیپیسٹی کی ویکنس نظر آئے گی. وفاق کے اندر کیپیسٹی جو ہے وہ بری طریقے سے مفلوج ہو کے رہ گئی ہے. پچھلے میں تو تقریباً 20 سال سے دیکھ رہا ہوں مستقل کمزوری آتی چلی جا رہی ہے. تو وہ ایک کیپیسٹی بلڈنگ تو ایک کام ڈیفینیٹلی کرنا ہے. جو اس کا فوکل پوائنٹ ہے نا جی، جس پہ اس وقت ہماری نظر ہونی چاہیے اور ڈیمانڈ بھی ہونی چاہیے، جو سب سے پہلا جو ایکشن وہ نیکٹا آپریشنلائزنگ ہے. وہ ادارہ ہے جس کو ہم نے سینٹرل پوائنٹ بنانا ہے. وہیں سے لنکیجز کریٹ کرنے ہیں تمام ڈیفرنٹ انٹیلیجنس ایجنسیز کے. وہیں سے مانیٹر ہونی ہے ساری پروگریس، اور جو کیپیسٹی کی ویکنس ہیں وہ بھی وہیں سے آئیڈینٹیفائی ہو کے پھر فلفل ہونی ہے. تو میرے خیال میں تو جو اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ کون سا اگر ایک اقدام ہے تو وہ نیکٹا کو آپریشنلائز کرنا ہے. اور وزیر اعظم جو ہیں بڑے کیا بولنا چاہیے، اس پاکستان کے اس وقت کرنٹ حالات کے اندر ایک انتہائی افسوسناک حالات ہے کہ وہ ان کا وزیر اعظم جو ہے وہ 2 دن سے سنا ہے، صبح سے لے کے شام تک صرف یہ میٹنگ چیئر کر رہا ہے کہ پیٹرول پمپ پہ پیٹرول کیسے آئے گا. وزیر اعظم کا یہ کام نہیں ہونا چاہیے. یہ وزیر اعظم نے ایک ایسے ملک کے وزیر اعظم ہیں جو ملک ایک حالت جنگ کے اندر ہے. ایک دہشت گردی کے خلاف باقاعدہ جنگ ہو رہی ہے ملک کے اندر. اور اس وقت ہماری جو ساری قوم کی ضرورت ہے وہ حکومت بھی اور وزیر اعظم بھی، ان کی توجہ جو ہے اس دہشت گردی کی جنگ سے لڑنے کے لیے مرکوز ہونی چاہیے. آپ بتائیے کہہ رہے سے نیکٹا یہ بات بات کہی ہے، کیپیسٹی کا ایشو بھی ہے. آپ نے بالکل رائٹ پوائنٹ آئیڈینٹیفائی کیا، اسد نے بالکل اس کو سٹریس کیا ہے. نیکٹا بیسک بات ہے. یہ گورنمنٹ جب سے آئی تھی ہم پہ بھی الزام یہی تھا کہ ہمارے دور میں نیکٹا ایکٹیویٹ نہیں ہو سکی تھی. اور ابھی نیکٹا کے چیئرمین کا نیا تقرر کر دیا گیا ہے، اس کے ہیڈ کا. لیکن اس کو ابھی تک ایکٹیویٹ کرنے کے لیے جو سپیڈ چاہیے تھی وہ نہیں ہے. ہاں، کچھ خفیہ آپریشنز ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز کے کہنے پہ پروونشل گورنمنٹس نے شروع کیے ہوئے ہیں، جو میری اطلاع ہے. ہاؤ فار دس از ٹرو آئی ڈونٹ نو، لیکن کچھ انہوں نے کام شروع کیا ہے. انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہو رہے ہیں. اور جو کچھ کام وہ بھی ہے جو بہت زیادہ اپنے کھلے جنگ کے طور پہ نہیں کرنے، اس طرح بھی کرنے ہیں، لیکن وہ ہو رہے ہیں تو اچھی بات ہے. اور اس کو بلا امتیاز ہونا چاہیے. جو انتہا پسندی کے خلاف آپریشن کی ضرورت ہے اس کی طرف ابھی تک کام ہمیں ہوتا نظر نہیں آ رہا. وہ جو بہت زیادہ اصل جڑ وہ ہے، اس سے بڑی جڑ وہ ہے، اس کی طرف ابھی کام ہوتا نظر نہیں آ رہا. میں تو پہلے بھی کہتا رہا ہوں کہ گورنمنٹ کی، یہ مسلم لیگ کی مینوفیکچرنگ میں پرابلم ہے کہ یہ اتنی جلدی سے اس مذہبیت کے خلاف ہاتھ نہیں ڈال سکتی. فوج کا بھی ادارہ جو ہے نارملی اس پہ ہاتھ نہیں ڈالتا رہا، لیکن اب دونوں نے، وزیر اعظم صاحب نے اور آرمی چیف نے،
पिछली एपीसी के अंदर जो बातें की थी उससे हमें उनके जज्बे नजर आए कि शायद वो करना चाहते हैं, इसीलिए हम उनका सपोर्ट कर रहे हैं। से तो नहीं है, एक छोटा दुश्मनी तो उससे है जो गले काटता है। सर, जो गले काटता है उससे है, और जो गले काटने का सबब बनता है जो मुसल्ला जत्थे लेके फिरता है। बिल्कुल। जब एक बंदा हथियारबंद हो जाता है तो उसको जायज लड़ाई लड़ने में और जायज को नाजायज होने में कोई देर नहीं लगा करती। ये डिसिप्लिन फोर्सेस होती है जो डिसिप्लिन के अंदर रहती है। अनडिसिप्लिन फोर्सेस जो अवाम के जत्थे होते हैं जब स्प्लिट होते हैं तो फिर वो गैंगस्टर बन जाते हैं। वन लाइनर ऐसा उमर साहब, आखिरी बात मुझे सिर्फ आपसे छोटी सी ये कहनी है कि ये जो इस वक्त गवर्नमेंट की जरूरत है, मलिक साहब, बड़े बड़े कानून खास हालात में खास इदारे बनाने और खास कानून बनाना ज़रूरी है, वो खास टाइम के लिए होंगे। सबसे बड़ा काम गवर्नमेंट का ये है कि जो इस वक्त मुल्क का प्रिवेलिंग लॉ है उसके ऊपर अमल दरामद शुरू कराएं। ये जो एग्जेम्पशंस दी हुई है, ये जो प्रिविलेजेस दी हुई है, ये जो इदारों के अंदर, उसमें मैं भी शामिल हूँ, ये भी शामिल है, आप भी शामिल हैं, लिहाजा उसके अंदर मदाखलत बंद करें। और असद उमर साहब, बहुत शुक्रिया, आप दोनों मेरे साथ रहे। आज के प्रोग्राम में इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।